18 ذوالحج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارے ابھی موقع کی مناسبت سے تحفظ قرآن پہ ہمارے دوستوں نے کافی بات کی، تو اس پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ ہماری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں جو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ پاک کا ایک انمول تحفہ ہے، ایسا تحفہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش 1400 سال سے اب تک لاریب کتاب ہے، جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ اس سے پہلے آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں ہمارے پاس اللہ پاک نے ان قوموں کے لیے ان نبیوں پہ اتاری 4 آسمانی کتابیں، لیکن ابھی موجودہ دور میں ابھی اصل حالت میں ہمیں اس میں کوئی بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ان میں کوئی اصل حالت میں ہے بھی تو وہ بھی اسی قرآن اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اپنا بیان دیتی ہے کہ آخری کتاب ہی قابل عمل ہے، آخری کتاب ہی ہمارے لیے راہبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی یہ کتاب جس میں اللہ پاک نے ذکر کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر اتارا، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ ہے، اس کا مقابلہ اس کے متبادل لوگ کریں گے، اس کے جو خلاف ہیں، جو اس کے ان کے پاس اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اگر آپ 2 بندے آپس میں لڑتے ہیں، ان کا آپس میں اگر مقابلہ نہ ہو، اگر وہ میچنگ نہ کرتے ہوں، تو کمزور والا کیا کر سکتا ہے؟ اس کو گالیاں دے سکتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس کو مار نہیں سکتا۔ اگر ان کے پاس اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہے تو ان کے پاس یہی ایک بہانہ رہ گیا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس مقابلے کی کوئی چیز تو لاؤ۔ تم اس کو صرف جلا سکتے ہو، اتنے تم کمزور ہو، اتنے بزدل ہو کہ اس کتاب سے تم اپنی سیکیورٹی کے اندر آؤ، اب ہمارے سامنے کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں ناکوں چنے نہ چبوائیں تو کہنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی اپنا غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ مسلمان اپنا جیش الاسرہ غزوہ تبوک کے بارے میں مسلمانوں کے پاس مال بہت کم تھا، امداد کا درخواست گئی، اعلان کیا گیا، تو اپنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہتے ہیں جی میں 100 اونٹ بما ساز و سامان دینے کو تیار ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کوئی ہے اور دینے والا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ اٹھے اور کہا میں 100 اونٹ مزید دینے کے لیے، مطلب 200 اونٹ مزید ساز و سامان کے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی کوئی ہے اور دینے والا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھے اور کہا میں 300 اونٹ بما ساز و سامان دینے کو تیار ہوں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ اس چیز کا جب حساب لگاتے ہیں کہ وہ مال کتنا تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیا، تو وہ 3.5 ارب روپے بنتا ہے، ہمارے آج کے حساب سے 3.5 ارب روپے۔ حافظ صاحب سے میری بات ہو رہی پچھلے دنوں کہ 1 ارب روپے کتنا ہو سکتا ہے؟ 1 ارب روپے اگر کسی انسان کے پاس ہو اور وہ ڈیلی کا اگر 30,000 روپے استعمال کرے، کوئی اس میں ایڈ نہ کرے، کوئی کما کے نہ لائے، تو اپنے 100 سال گزار سکتا ہے۔ ایک انسان کی 100 سال کی زندگی گزر سکتی ہے 1 ارب روپے سے۔ اور وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھیے، انہوں نے 3.5 ارب روپے آج کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کو اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں اور ایسے ہاتھوں سے الٹاتے پلٹاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آج کے بعد اگر کوئی نفل صدقہ نہ کرے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر ہم اگر آئیں آپ کی شہادت کے دور پہ، آپ کی شہادت کے موقع پہ، تو باغیوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا، ایسا انسان جو بیر روما، جو اس کنویں کو خرید کے دیتا ہے ایک ایسی امت کو جن کو پانی بڑے مدینہ سے 4 کلومیٹر دور بیر روما تھا، جس سے بڑے مہنگے داموں یہودی کا کنواں تھا، تو وہ بڑے مہنگے داموں اس کو فروخت کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی مسلمان جو اس کو خرید کے دے سکے؟ تو عثمان غنی گئے 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ایک جنت کے چشمے کا اعلان کیا ہے اس بندے کے لیے جو بیر روما خریدے گا، کیا اگر میں خرید کے دوں تو مجھے مل سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں عثمان، تمہیں وہ اگر ملے گا، اگر یا رسول اللہ میں وہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد اگر مسلمان کوئی کام نہ کرے، نفلی صدقہ نہ کرے تو اس سے کوئی نقصان نہیں۔ 2 موقعوں پر اس نے جنت خرید لی عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو وہی انسان، وہی عثمان جس کو 40 دن تک پانی نہیں ملتا، ہم اگر 10 محرم الحرام پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 افراد ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا ذکر خیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پیچھے 18 ذوالحج کی اگر تاریخ پڑھیں تو ایسی مظلوم داستان ہمیں سننے کو ملتی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ 40 دن تک باغیوں نے آپ تک پانی نہیں پہنچنے دیا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آپ کو پتہ چلا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، آپ اپنا مشکیزہ لے کے پہنچے آپ کے گھر کے نزدیک، لیکن باغیوں نے تیر برسایا اور آپ کا گھڑا تھا، جو آپ کی سراہی تھی، اس کو گرا دیا۔ آپ نے امامہ اپنا اتار کے اپنی چادر کو لہرایا، بتایا کہ عثمان میں تیرے لیے باہر کھڑا ہوں، یہ نہ سمجھنا کل قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا کہ علی موجود تھا اور آیا نہیں، میں آیا ہوں لیکن ان باغیوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ وہی عثمان جو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اپنا مال اٹھاتا ہے اور اس تک ایسی مظلومیت کی داستان، ان کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کا خون قرآن پاک پہ گرتا ہے، اور جس آیت پہ گرتا ہے وہ آیت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ جہاد آخری ہمارے پاس حل ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک کی جو بے عزتی، خدا نخواستہ توہین جو کی جا رہی ہے، اس کا آخری حل ہمارے پاس جہاد ہی ہے۔